کشمیر میں داخل ہو گئے ہم، آپ تھوڑے بے چین ہیں خان صاحب گلگت کے پاس آ گئے. وزیر سیاحت کا گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت نے جو کارنامہ سر انجام دیا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، یقیناً جانتے بھی ہوں گے اپنے وزیر سیاحت. مجھے تھوڑا سا نا شوق لگ گیا جب میں نے دیکھا کہ وزیر سیاحت نے یہ کیا، پی ٹی آئی کے وزیر سیاحت میں دیکھا اس کی تصویریں، میں کہ یہ بندہ تو میرا جاننے والا ہے. میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، اس کا علاقہ، ضلع، اس کا گاؤں، اس کا گھر سب جانتا ہوں. گوپس ضلع گیزر گوپس کا رہنے والا ہے، اس کے گاؤں تک جانتا ہوں میں، سارے تعلقات. فدا خان اس کا نام ہے، مسلم لیگ نون کا وزیر ہے، اور اس نے یہ سارا کچھ کیا. سب سے پہلے دیکھیں، ایک میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک ایشو ہے، ایشو اس میں دب گیا، اس ایشو کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کسی چینل نے نہیں کیا. ایشو یہ کہ گلگت بلتستان کے لیے اسلام آباد سے نارملی فلائٹس نہیں جاتی ہیں، بہت لوگ ذلیل ہوتے ہیں وہاں پہ موسم کی وجہ سے. ایک موسم کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ مطلب ابھی تک پی آئی نے ایک فلائٹ کے علاوہ وہاں شروع نہیں کی، اور پرائیویٹ فلائٹس بھی وہاں جانی چاہیے تھی، وہ نہیں. جو جہاز جاتے بھی ہیں وہ بھی بڑے خطرناک قسم کے جہاز، اور وہاں پہ یہ سیاحت کے بہت زیادہ مواقع تھے، وہ بھی نہیں ہو گئے، فلائٹ کینسل ہو گئی. اور اس نے بدتمیزی کا یہ مظاہرہ کیا. اور گلگت بلتستان، میں پورے گلگت بلتستان قوم کی طرف سے، وہاں کے لوگوں کی طرف سے سب سے پہلے پاکستانی قوم سے شرمندہ ہو، پوری قوم سے شرمندہ ہو کہ یہ گلگت بلتستان کا اخلاق نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کا رویہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگ محبت کرنے والے، محبت دینے والے، ویلکم کرنے والے لوگ ہیں. سر جی آپ بھی اب ایسی باتیں نہ کریں نا، گلگت بلتستان کی طرف سے پوری پاکستانی قوم سے، سر آپ بھی ہماری قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. چونکہ علاقے کی بات آ گئی تو میں نے بات کی، ورنہ ہمارے لوگوں، دیکھو میں وہاں کے لوگوں کی نقل کر رہا ہوں بات کو. ہمارے لوگوں کا یہ جو ریئیکشن تھا گلگت بلتستان کے لوگ، چونکہ میں رومی ہوں وہاں میں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسلم لیگ نون کا ہے، اس میں گلو بٹ کی روح بیٹھ گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے، ایک تو سب سے پہلے ہم سب پوری قوم اس کو کنڈم کرتی ہے. دیکھیں ایک تو آپ مطلب بدماشی کر لیں گے، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس منصب ہے، لوگوں کے منہ نوچ لیں گے، لوگوں کو دھکے دے دیں گے، لوگوں کو انسلٹ کریں گے. کسی کے ساتھ آپ جب ایک وزارت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ایک قلم دان ہے، تو آپ کسی کے ساتھ فزیکل کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کیسے وہ دھکا دے دیا؟ یورپ میں یا کسی مہذب معاشرے میں وہ آپ نے دیکھیں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں یا کسی بھی میڈیا پہ دیکھیں نا، تو ان کی جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایسے دور سے کھڑے ہو کے لڑائیاں کرتے ہیں. اور جب وہ پاس جاتے ہیں نا جی، تو پھر وہ ڈو اینڈ ڈائی والی ہوتی ہے، یا شوٹ کرتے ہیں یا کل کرتے ہیں. ایسے صاحب ہمارے یہاں نا بنیادی ہر چیز کا جو سوچنے سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہی بدل چکا ہے. ہم دیکھیں لیڈر، ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہمارے پاس طاقت آ گئی، ہم حکمران بن گئے ہیں. ہم لیڈر اصل میں تو نوکر اور خادم ہیں. آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری جا رہی ہے، آپ خادم ہیں. آپ کو تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی اور بندہ جا رہا ہے تو آپ کو اپنی ذات کے اوپر اثار کر کے کسی دوسرے کو بھیجنا چاہیے. آپ خادم ہیں. میں آپ کو ایک اور پازیٹیو بات بتاؤں کہ آج کل جیو ٹی وی پہ شو ہوا ایک دن جیو کے ساتھ جو لگتا ہے سہیل وڑائے صاحب کا، اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ، وہ میں نے پورا دیکھا. بڑے عرصے بعد کوئی اچھا شو مجھے دیکھنے کو ملا. اس میں ایک بات ان کی بڑی پیاری مجھے لگی، اسد کیسر کی. اس نے کہا کہ میرے اوپر نیب کے پی نے الزام لگا دیا کہ میں نے بنی گالا میں گھر بنایا ہے اور کرپشن کے پیسوں سے بنایا ہے. کہتا وہ زمین میں نے عمران خان کے دوست سے خریدی تھی اور انسٹالمنٹ پہ خریدی تھی، انسٹالمنٹ پہ میں نے اسے پیسے دیے. گھر ابھی بنا نہیں ہے میرا. اور قائد اعظم نام کے ان کے اسکول ہیں پورے کے پی میں، وہ اسکولوں کی چین اور زمینیں وغیرہ ان سے ہمارا کہتا میرا بیٹا اس وقت میٹرک میں تھا. تو صبح میرا بیٹے کو جب بیگم نے جگایا اسکول جانے کے لیے، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا اسکول. تو کہتا ہے میں نے بیٹے سے پوچھا کیوں نہیں جاؤ گے تم اسکول؟ کہتا ہے ابا میں کیسے اسکول جاؤں، لوگ مجھے کہیں گے تو چور کا بیٹا ہے. تو کہتا ہے میں اس دن بیٹھ کے بہت پریشان ہوا. یہ اسد کیسر کے الفاظ تھے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ میرے بیٹا جب یہ سوچ رہا ہے تو میں، اس نے کہا اگر کوئی ذہن میں خیال تھا بھی تو وہ فیوچر کے لیے بھی نکل گیا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرے بچوں کو شرمندگی ہو. اور یہ جو سوچ ہے ہماری ایک نئی نسل میں الحمدللہ، یہ بھی اسی پاکستان میں جہاں فدا حسین جیسے وزیر ہیں، وہاں پہ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایسی بات کرنا، ایسے فورم پہ جا کے یہ بات کرنا بڑی خوش آئند ہے. اور انشاءاللہ پھر اس میں ایک دوسرا پہلو نا، دیکھیں ہم جب بھی اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے نا پہلے پارٹی لیول پہ اتار کے دیکھتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا ہے تو نون والے اس کی مذمت کریں گے، نون کا ہے تو پی ٹی آئی والے مذمت کریں گے. ان چیزوں سے بالادست ہو کے دیکھنا چاہیے. مجھے بہت سارے میرے دوست، پڑھے لکھے دوست جو میرے فرینڈ لسٹ میں ہیں، کافی معزز دوست ہیں پڑھے لکھے، انہوں نے جی ایک نے تو یہ لکھا کہ مطلب میں لفظ یہاں نہیں بول سکتا ہوں، شاید ہمارا پروڈیوسر اس کو وہ کریں گے سینسر کے، اس میں آئے گا، گالی دے کے کہا کہ پی ٹی آئی کا وزیر سیاحت یہ کر رہا ہے. میں نے نیچے کمنٹ کیا، میں نے کہا اخلاق کا تقاضا ہے کہ اب اس کو ڈیلیٹ کرے، کہ پرسنل میں جانتا ہوں یہ. تو ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ، ہم پروپیگنڈے کا شکار ہیں، ہم جذباتیت، سچی جذباتیت کے شکار ہیں. اس حد تک جذباتیت کا شکار ہے اور لیڈر سے محبت ہماری اندھی اس طرح ہے کہ دیکھیں توہین رسالت کے معاملے میں قوم 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی.
توہین رسالت کے معاملے میں قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک جو حصہ جو کل ممتاز قادری کی ہلاکت کو ٹھیک کہہ رہا تھا، آج وہ آسیہ مسیح کی جو ہے رہائی کو وہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کل تک جو آسیہ مسیح کی حمایت میں بول رہے، مخالفت میں بول رہے تھے، آج اس کی حمایت میں بول رہے ہیں. ہمارا جو منشور ہے، جو ہمارے سوچنے کا انداز ہے، وہ قبضہ ہو چکا ہے اور ہماری نسل جکڑی ہوئی ہے، کبھی پارٹی افیلیشن کے ساتھ، کبھی لیڈر کے افیلیشن کے ساتھ. اور اس سے ہمیں بالاتر ہو کے پاکستان کے ساتھ ہماری اپنی افیلیشن اسٹرانگ کرنی چاہیے تاکہ ہم پاکستانی بن کے سوچیں.